بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلیم میرا کزن تھا مگر ان کے گھر کبھی کبھار ہی جانا ہوتا تھا، تاہم وہ ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ میں اس سے 6-7 برس بڑی تھی، اسی لیے وہ مجھے آپا کہتا تھا۔ رشتے میں بھی وہ میرا چھوٹا بھائی ہی لگتا تھا۔ اس بیچارے کی کوئی بہن نہ تھی، اسے بہن کا بڑا ارمان تھا، سو جو لڑکی اچھی لگتی اسے بہن بنا لیتا۔ یہ سچ ہے کہ ساری لڑکیاں بہنیں نہیں ہوتیں اور نہ سارے منہ بولے بھائی اصل بھائی جیسے ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی قصہ کلیم کا ہے، جس کے انجام کا علم مجھے بہت بعد میں ہوا، جب ایک دن کلیم اتفاق سے مجھے مالمو شہر کی ایک مارکیٹ میں مل گیا، جہاں میں حلال گوشت خریدنے ایک عربی کی دکان پر گئی تھی۔ کلیم کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ بہت بدل گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تم سویڈن کب آئے؟ کہنے لگا آپا مجھے آئے سال ہوا ہے، اس سے پہلے میں اٹلی میں تھا۔ اچھا تو تم اچانک گھر سے غائب ہو کر اٹلی چلے گئے تھے؟ تم نے گھر والوں کو بتائے بغیر ہی یورپ کی راہ لی اور پھر رابطہ بھی نہ کیا۔ جانتے ہو کہ وہ کتنے پریشان تھے؟ ہاں، کچھ حالات ایسے بن گئے تھے۔ ایسے کیا حالات بن گئے تھے مجھے بتاؤ۔ بتا دوں گا، پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ رہتی کہاں ہیں؟ میں لینڈس کرونا میں رہتی ہوں۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا اور بولا میں بھی تو اچھا وہیں رہتا ہوں۔ تو یہ بتاؤ کب آ رہے ہو؟ میں نے اس کو اپنا ایڈریس بتا دیا۔ پہلے یہ بتائیے آپ گھر پر کب ہوتی ہیں؟ میں ہر وقت تقریباً گھر پر ہوتی ہوں۔ جلال جاب کرتے ہیں، میں گھر سنبھالتی ہوں۔ پہلے کچھ عرصہ جاب کی تھی لیکن بچوں کی وجہ سے جاری نہ رکھ سکی۔ تم تو جانتے ہو گھر میں بچوں کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ ٹھیک ہے پھر میں اتوار کو آ رہا ہوں، وعدہ؟ ہاں آپا وعدہ رہا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور حسب وعدہ اتوار کو آ گیا۔ میں نے اس کے لیے مزیدار سا کھانا بنایا اور جب ہم پیٹ پوجا کے بعد فارغ ہو کر بیٹھے تو میں نے سوال کیا اب بتاؤ کہ تم بغیر بتائے کیوں گھر اور وطن چھوڑ کر آ گئے؟ اس نے جو کہانی سنائی وہ ناقابل یقین تھی۔ اس نے کہا آپا آپ کو ہنا یاد ہے جو آپ کے گھر کے قریب رہا کرتی تھی اور آپ کی چھوٹی بہن منور کی سہیلی تھی؟ ہاں ہاں، جس کو تم نے منہ بولی بہن بنایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ تم ہر لڑکی کو منہ بولی بہن بنا لیتے ہو جبکہ ہر لڑکی منہ بولی بہن نہیں ہوتی۔ ہاں آپا وہی ہنا، اور آپ نے سچ ہی کہا تھا۔ وہ یاد ماضی میں کھو گیا اور میری نگاہوں میں ہنا کی صورت پھرنے لگی۔ وہ بھولی بھالی لڑکی جو اتنی خوبصورت تو نہ تھی مگر اس کی چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، اس پر بے اختیار پیار آ جاتا تھا۔ وہ مجھے بھی اچھی لگتی تھی اور کلیم نے اسے دل سے بہن بنا لیا تھا۔ وہ بھی کلیم کو دلی طور پر بھائی تسلیم کر چکی تھی۔ والدین کی اکلوتی تھی، اس کی کوئی بہن اور بھائی نہ تھا۔ جلد ہی دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے۔ ان میں اتنا پیار ہو گیا کہ شاید ہی کسی بہن بھائی میں ہو۔ کلیم میرے بھائی کا دوست تھا، تبھی وہ اکثر منصور سے ملنے ہمارے گھر آ جاتا۔ جبکہ ہنا گھر میں اکیلی بور ہوتی تو میری بہن منور سے فون پہ باتیں کرتی یا خود آ جاتی۔ اس طرح کلیم اور ہنا کو ملاقات کا موقع مل جاتا۔ یہ اکثر آپس میں فون پر بھی باتیں کیا کرتے تھے۔ ہنا کی باتیں بھی اس کی طرح معصوم ہوتی تھیں۔ اس کی آواز میں بچوں جیسی شگفتگی اور ہنسی میں کھنک تھی۔ وہ ہر ایک سے من موہنی باتیں کرتی۔ کسی دن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس کا فون نہ آتا تو کلیم پریشان ہو جاتا۔ وہ 2-4 دن فون نہ کرتی تو کلیم خفا ہو جاتا۔ ہنا اسے مناتی جیسے ابھی رو پڑے گی۔ تب اس پر ہم سب کو پیار آ جاتا اور ہم کلیم کو کہتے کہ مان بھی جاؤ، کیوں اپنی اس گڑیا سی بہن کو رلا رہے ہو؟ ہنا اکثر ہمارے گھر آتی اور شام تک رہتی۔ میرے گھر والے بھی اسے پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بہت مخلص اور سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کوئی بات کسی سے نہ چھپاتی تھی۔ کلیم نے بھی ہمیشہ اسے صاف دل اور صاف گو پایا، تبھی وہ اپنی سب باتیں اس سے کرنے لگا تھا۔ اس نے ہنا کو اپنی منگیتر شگفتہ کے بارے میں بھی بتایا رکھا تھا اور کہا تھا کہ دعا کرو اس کی شادی جلد اس کی منگیتر سے ہو جائے۔ تبھی ہنا ہر وقت نماز کے بعد دعا کرتی کہ کلیم بھائی کی شادی اس کی من پسند لڑکی سے ہو جائے۔ شگفتہ کلیم کی کزن تھی اور کراچی میں رہتی تھی۔ وہ بھی اسے دل سے چاہتی تھی۔ دونوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہی ان کے والدین نے ان کی منگنی کر دی تھی، لہٰذا ان کے خواب پورے ہونے میں اب زیادہ دشواریاں نہ تھیں۔ شگفتہ کہا کرتی تھی کہ اگر اس کی شادی کلیم سے نہ ہوئی تو وہ زہر کھا لے گی۔ خیر لڑکیاں ایسی باتیں کیا ہی کرتی ہیں۔ ہنا اکثر کلیم سے اصرار کرتی تھی کہ مجھ کو
تم شگفتہ سے ملواؤ، میں اپنی ہونے والی بھابھی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ شگفتہ کو کلیم نے ہنا کے اصرار کے بارے میں آگاہ کیا تو اسے بھی ہنا سے ملنے کا اشتیاق ہو گیا۔ ایک دن ہنا نے بتایا کہ اس کے والد کا ٹرانسفر کراچی ہو گیا ہے۔ یہ سن کر کلیم بہت پریشان ہو گیا کیونکہ وہ کراچی جا کر اپنی منہ بولی بہن سے نہیں مل سکتا تھا۔ ہنا بھی اداس تھی، وہ جانے کے خیال سے رو رہی تھی۔ ہم نے اسے بہت تسلی دی، دلاسے دیے۔ آخر ایک روز وہ حیدرآباد سے کراچی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کلیم بہت اداس رہا کرتا تھا۔ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ اسے ہنا کی بہت یاد آتی تھی۔ وہ اب بھی کراچی سے منور اور کلیم کو فون کرتی اور کبھی کبھار خط بھی لکھ دیا کرتی تھی۔ ہنا کا ایک کزن زرگل اس کو بہت چاہتا تھا۔ وہ میرے بھائی اور کلیم دونوں کا کلاس فیلو تھا، ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا۔ کلیم اسے پسند نہیں کرتا تھا اور اس وجہ سے حسد کرتا تھا کہ وہ ہنا کو چاہتا ہے، جبکہ ہنا اسے منہ نہ لگاتی تھی۔ کلیم اگرچہ ہنا کو بہن ہی سمجھتا، دل میں اس کے لیے پاکیزہ خیالات تھے، پھر بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا لڑکا اس کو چاہے۔ وہ کہتا کہ نہ جانے کیوں ہنا کی شادی کے خیال سے دل بیٹھنے لگتا ہے، کیا خبر اس کا شوہر مجھے اس سے ملنے دے یا نہ ملنے دے۔ جدائی کا خیال اسے پریشان کرتا تھا۔ اب عارضی جدائی ہی کلیم پر گراں گزر رہی تھی۔ محبت اسے شگفتہ سے تھی جو اس کی جیون ساتھی بننے والی تھی۔ اتنے جھگڑوں کے بعد ان دونوں نے شادی کا مطالبہ منوایا تھا اور اب کلیم کا یہ عالم تھا کہ اسے شگفتہ سے زیادہ ہنا کی یاد ستاتی تھی۔ اپنے ذہن کی اس حالت کا تجزیہ وہ خود بھی کر سکتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، آپا میں نے تو اسے بہن کہا اور دل سے بہن بنایا تھا، لیکن وہ اب جب کہ حیدرآباد سے کراچی گئی ہے، میرے دل میں کسی اور صورت گھر کر گئی ہے۔ یہ سب کچھ تو میں نہیں جانتا تھا، لیکن یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ یہ ایک بے اختیار جذبہ ہے اور خود کار عمل ہے۔ اس میں میرے اپنے کسی برے ارادے کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میں ہنا سے بہت دنوں تک ملے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اس سے جدا رہ نہیں سکتا۔ ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ میری زندگی میں اتنی اہمیت اختیار کر لے گی، لیکن اب لگتا ہے جیسے میرے اندر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے جو مجھ سے طاقتور ہے اور جو کچھ بھی کروانا چاہتا ہے وہ مجھے سے کروانا چاہتا ہے۔ تب میں نے کلیم سے کہا کہ بھائی تم کو کوئی نفسیاتی عارضہ لاحق ہو گیا ہے، کسی ماہر نفسیات سے ملو اور اپنے مسئلہ بتاؤ۔ اس کے بعد میری شادی ہوگی۔ جلال سویڈیش نیشنل تھے، لہٰذا شادی کے بعد میں یہاں آ گئی اور مجھے علم نہ ہو سکا کلیم کے اس معاملے کا کیا ہوا۔ تبھی سنا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے کہیں چلا گیا۔ امی نے مجھے فون پہ بتایا تھا کہ اس کے گھر والے اس کے غائب ہو جانے سے پریشان ہیں۔ آج اتنے سالوں بعد وہ میرے گھر میں میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میرے دل میں یہ سوال گھوم رہا تھا کہ جس مسئلے سے وہ اس قدر الجھا ہوا اور پریشان تھا، اس کا بالآخر کیا ہوا۔ تبھی اس نے کہنا شروع کیا، آپا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں ہنا کی جدائی میں تڑپنے لگا۔ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ میرے دل میں اس کے لیے وہ جذبات نہیں رہے جو ایک بھائی کے دل میں بہن کے لیے ہوتے ہیں۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ ہنا کو اب بہن کہہ کر میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ دل خود بخود اور غیر محسوس طریقے سے ہنا کو شگفتہ کی جگہ دینے لگا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرے دل میں شگفتہ کی محبت بھی موجود تھی۔ مجھے ہنا اور شگفتہ دونوں ہی عزیز تھیں۔ میں ان دونوں کے بغیر جینے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ حالانکہ یہ میری لڑکپن کی عمر نہ تھی، گریجویشن کر چکا تھا، نہایت ذمہ دار عہدے پہ کام کر رہا تھا۔ شروع میں تو میں نے اپنے دل و دماغ کو کنٹرول میں رکھا اور ہنا پر بالکل یہ بات ظاہر نہ ہونے دی، مگر بڑی ہمت کر کے پھر میں نے اسے آگاہ کرنا مناسب سمجھا کیونکہ اس کی منگنی ہونے والی تھی۔ یہ بات میرے لیے سہانے روح تھی۔ میں نے خطوط کا سہارا لیا کیونکہ کراچی میں اس سے فون پہ بات نہ کر سکتا تھا۔ وہاں چاچا کے گھر میں رہ رہے تھے۔ فون ان کے چچا کی طرف تھا۔ جو خطوط میں لکھ رہا تھا ان کا مزاج ہی بدلا ہوا تھا۔ اب میرے خطوط کی عبارت کچھ اور رنگ لے گئی تھی، جن کو پڑھ کر حیران ہو گئی کہ یہ میں کیا لکھ رہا ہوں، لیکن مجھ سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ وہ روز بروز الجھتی جا رہی تھی۔ آخر ایک بار اس نے اپنے چچا کے گھر سے مجھے فون کیا اور ان باتوں کے بارے میں پوچھا جو میں نے اسے لکھی تھی۔ تب میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ میں تم کو زندگی کا ساتھی بناؤں گا اور اب بھی
زیادہ منافقت سے کام نہیں لے سکتا بھی اس نے مجھ سے شگفتہ کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ تو بے وفا نکلی، اس نے اپنی پسند سے کسی اور سے منگنی کر لی، اب میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رہا۔ ہنا کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے اس کی رائے پوچھی مگر وہ ناراض ہو گئی اور میرے اظہار محبت کرنے پر مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ 2 ماہ تک رابطہ کرتا رہا مگر اس نے جواب نہ دیا۔ ان دنوں میں بہت پریشان تھا۔ ایک تو ہنا مجھ سے ناراض تھی اور اس وجہ سے بھی کہ میں خود کو شگفتہ کا بھی مجرم سمجھتا تھا۔ میں ابھی تک شگفتہ کو فون پر پیار بھرے انداز میں مخاطب کرتا تھا اور ادھر ہنا کا میرے دل پہ قبضہ ہو چکا تھا۔ میں دوراہے پر کھڑا تھا اور دونوں سے جدا نہ ہونا چاہتا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ میں کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہو گیا تھا اور خود پہ واضح ہونے کے لیے مجھے کسی ماہر نفسیات کی مدد چاہیے تھی۔ میں ایک مشہور ماہر نفسیات کے پاس گیا۔ اس نے مجھے یہ رائے دی کہ مجھے شادی شگفتہ سے کر لینی چاہیے اور ہنا بھی دل سے شادی پر راضی نہیں ہے تو میں اس کو کس طرح خوش رکھ سکتا ہوں۔ 3 ماہ تک ہنا مجھ سے خفا رہی، یہاں تک کہ میں ذہنی دباؤ سے بیمار ہو گیا۔ جب اس کو میری بیماری کی خبر ملی تو وہ میری ماں کے ساتھ مجھے دیکھنے حیدرآباد چلی ہے۔ اس کے بعد یہ حقیقت کھلی کہ اس کے جذبات میرے لیے بدل گئے۔ اس نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ یوں بھائی بہن کے رشتے کا کچا رنگ اتر گیا۔ چونکہ ہم صرف منہ بولے بہن بھائی ہی تھے اس لیے ہم نے دل کو سمجھا لیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ بہت شرمیلی تھی اور کھل کر اپنے دل کا حال نہ کہہ پاتی تھی اور میں مصر تھا کہ وہ میرے دل کا حال مجھ پر ظاہر کرتے۔ آخر اس نے کہہ دیا وہ بھی مجھ سے جدائی کے تصور سے بہت پریشان ہے، اب مجھ سے دور نہیں رہ سکتی۔ چاہے تو یہ تھا کہ میں اس کے اظہار الفت پہ خوش ہوتا مگر یہ جان کر اور بھی پریشان ہو گیا۔ ادھر ہنا کی نئی منگنی ہوئی تھی، ان کے گھر والوں سے جھگڑا کر کے منگنی ختم کروا لی۔ ادھر شگفتہ نے تعلیم مکمل کر لی تو اس کے والدین شادی کی تاریخ لینے کا کہنے لگے۔ ہنا اور شگفتہ دونوں مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اپنے آپ کو کوستا تھا کہ کیوں میں نے ہنا کی معصوم محبت کو دوسرا رنگ دیا۔ جیسے پہلے بہن کی نظر سے دیکھتا تھا، اپنے اس جذبے کو کیوں برقرار نہ رکھ سکا۔ اگر میرے خیالات بدلتے تھے تو اس کو کم از کم آگاہ تو نہ کرتا، بے خبر رکھتا تو اسے تکلیف نہ ہوتی۔ اب شگفتہ سے شادی کا مرحلہ سامنے تھا، جو دکھ تھا خود جھیل لیتا تو ہنا دکھی نہ ہوتی۔ اب اگر ہنا مجھے چاہنے لگی تھی تو اس میں اس کا کیا قصور؟ قصور تو میرا ہی تھا، لیکن اس مرحلے پہ شگفتہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہم دونوں کے خاندان آپس میں ہمارے رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ میں 2 حصے میں تقسیم ہو گیا تھا اور میرے پیار بھی میری غلطی کی وجہ سے 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ہنا ایک اور بار حیدرآباد آئی، ان کے رشتہ داروں کی شادی تھی، وہاں اس کی ملاقات منور اور شگفتہ سے ہو گئی۔ دونوں باتوں میں ہنا نے شگفتہ سے پوچھا کہ تم نے کلیم سے کیوں بے وفائی کی جبکہ تم لوگوں کی محبت کی شادی ہو رہی تھی؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ نہیں، وہ تو اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، روز فون پہ بات کرتا ہے اور ہماری تو بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر ہنا کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی، اس کو خیال ہوا کہ میں نے اس کو محض بے وقوف بنانے کے لیے سارا ڈرامہ کیا ہے۔ گھر آ کر اس نے مجھے فون کیا اور حقیقت دریافت کی۔ اب سچ بتانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہنا فون پہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بار بار یہی سوال کر رہی تھی کہ کلیم تم نے مجھے کیوں اتنا ذلیل کیا؟ کیا میں اس قابل نہ تھی کہ تمہاری بہن نہیں رہتی؟ کیوں تم نے میرے پاکیزہ جذبے کا مذاق بنایا؟ میں اب اس قابل نہ تھا کہ صفائی میں کچھ کہہ سکوں۔ اس نے مجھ سے تعلق توڑ لیا۔ ہنا تو مجھ سے بد ظن ہو چکی تھی مگر شگفتہ کو بھی علم ہو گیا کہ میں نے ہنا کو اس کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے۔ منور نے اور کام خراب کیا۔ جو خط میں نے ہنا کو لکھے تھے وہ پڑھ کر منور کے پاس رکھوا دیتی تھی، منور نے وہ شگفتہ کو دکھا دیے۔ اس طرح اس نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا اور پھر کبھی میری طرف لوٹ نہ آنے کی قسم کھا لی۔ اس نے اپنے والدین کو میرے خطوط دکھائے جو میں نے ہنا کو تحریر کیے تھے، بس پھر قیامت آ گئی اور اس کے والدین نے رشتہ ختم کر دیا۔ آج شگفتہ کی شادی کو 5 برس گزر چکے ہیں لیکن میں اور ہنا برباد ہیں، کیونکہ ہنا نے شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس کا مرد ذات سے اعتبار اٹھ گیا ہے، آج وہ بھی برباد ہے اور میں بھی۔ نہ جانے میں نے یہ کیوں
سب کیوں کیا؟ میں آج تک خود اس امر کو نہیں سمجھ سکا۔ والدین جب مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈالتے میں پریشان ہو جاتا۔ آخرکار والدہ کے مجبور کرنے پر میں نے وہاں منگنی کر لی، جس لڑکی کو انہوں نے پسند کیا۔ لیکن جب شادی کے دن نزدیک آئے تو میں خاموشی سے اٹلی چلا گیا۔ وہاں بھی سکون نہ ملا تو ادھر آ گیا ہوں۔ آپ مل گئی ہیں آپا، دل کو بڑا سکون ملا ہے آپ سے یہ سب کہہ کر، لگتا ہے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا۔ پھر اس نے اجازت لی اور چلا گیا۔ میں سوچتی رہ گئی کہ کلیم کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا یا مرض ذات واقعی ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔